محترم سامعین اکرام، سنن ابی داؤد میں حضرت علی ابن شیبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص رات میں گھر کی ایسی چھت پر سوئے جس پر پردہ نہ ہو، اور روایت میں یوں ہے کہ جس کے گرد رکاوٹ والی کوئی چیز نہ ہو، تو اس سے ذمہ جاتا رہا۔ تشریح میں محدثین فرماتے ہیں، ایک ہی مضمون کی تین روایتوں میں تین الگ الگ لفظ ہیں۔ ایک روایت میں حجاب کا لفظ ہے جس کے معنی پردے کے ہیں، اور اس سے مراد وہ دیوار ہے جو چھت کو بے پردگی سے محفوظ بھی رکھتی ہے، اور اس کی وجہ سے اس چھت پر سے کسی کے گر پڑنے کا خدشہ بھی نہیں رہتا۔ دوسری روایت میں حجار کا لفظ ہے جو حجر ہا کے زیر کے ساتھ کی جمع ہے، اور اس کے معنی اس چیز کے ہیں جو چھت کو اس طرح گھیر دے کہ کوئی گرنے نہ پائے، خواہ وہ دیوار ہو یا جنگلہ وغیرہ۔ اور تیسری روایت میں حجی کا لفظ ہے، یہ لفظ ہا کے زیر کے ساتھ بھی ہے اور ہا کے زبر کے ساتھ بھی، دونوں ہی صورتوں میں یہ لفظ پردے کے مفہوم میں ہے۔ ویسے لغت کے اعتبار سے حجی ہا کے زیر کے ساتھ کے معنی ہیں عقل وزیر کی، لہٰذا کہا جائے گا کہ پردے کو عقل کے ساتھ اس لیے مشابہت دی گئی ہے کہ جس طرح عقل انسان کو ناشائستہ اور نقصان دہ امور سے روکتی ہے، اسی طرح پردہ بھی انسان کو چھت پر سے گزرنے سے روکتا ہے۔ اسی طرح حجی ہا کے زبر کے ساتھ کے معنی کنارہ اور گوشہ کے ہیں، اور ظاہر ہے کہ چھت کا پردہ چھت کے کناروں پر کھڑی گئی دیوار وغیرہ ہی کی صورت میں ہوتا ہے، اس اعتبار سے اس کو حجی کہا گیا۔ حدیث کا حاصل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کی نگہبانی و حفاظت کا ذمہ و عہد لیا ہے، اور اس مقصد کے لیے اس نے محض اپنے فضل و کرم سے ملائکہ مقرر کیے ہیں، اور ایسے اسباب و ذرائع پیدا فرمائے ہیں جن کو اختیار کر کے انسان اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکتا ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص ایسی چھت پر سوتا ہے جس کے گرد کوئی پردہ و رکاوٹ نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک ایسی جگہ سو رہا ہے جو عام طور پر ہلاکت و نقصان کا سبب بن سکتی ہے، اور جب اس شخص نے خود اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنے کا ارادہ کر لیا ہے، تو اب قدرت کو کیا ضرورت ہے کہ اس کی حفاظت کرے، لہٰذا اس کی محافظت کا خدائی ذمہ و عہد ساقط ہو جاتا ہے۔ امید ہے آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ پسند آنے کی صورت میں لائک کریں، کمنٹ کریں اور شیئر کرنا مت بھولیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو تک، اللہ حافظ۔